بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اعجاز سردار یوٹیوب چینل سے۔ میں اور آپ آج جو ہم بات کریں گے وہ پاکستان میں حکومت کے بنائے گئے پروگرام زراعت کو ترقی کے بارے میں ہے۔ تو دوستو، اس وقت حکومت پاکستان نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم پاکستان میں زراعت کو ہر حال میں ترقی دیں گے۔ پاکستان میں زرعی ادویات کا جعلی کاروبار نہیں ہونے دیں گے، جعلی زرعی ادویات کا کاروبار نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے نیا قانون بنایا ہے جس میں جعل سازوں کے لیے عمر قید اور جرمانے کی مد میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوستو، پاکستان واحد ملک ہے جس میں ہر قسم کا قانون موجود ہے۔ نئے قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں آئے روز نئے سے نئے قانون بنائے جاتے ہیں، اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے نئے سے نئے ادارے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ تمام اقدامات لا حاصل رہتے ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو دوستو، بار بار ٹی وی پہ یہ وزیر اعظم اور دوسرے لوگوں کے اس پہ بیانات، تقاریر سنی، تو میں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق اس پہ غور و خوض کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جعلی ادویات کا کاروبار روکنے کے لیے بے شک عمر قید بھی رکھ دیں، بے شک 1 کروڑ روپے کا فائن بھی رکھ دیں، تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ یہ جو زرعی جعلی ادویات کا لوگ کام کرتے ہیں، ان کو اتنا پیسہ آتا ہے اس کاروبار میں سے کہ وہ لوگ سیاستدانوں کے انویسٹر ہیں۔ وہ ایم این اے، ایم پی او کسی بھی پارٹی کا ہو، میں کسی ایک خاص پارٹی کا نہیں کہہ رہا، خواہ وہ مسلم لیگ کا ہو، پی پی کا ہو، جمعیت علماء اسلام کا ہو، یا تحریک انصاف کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ لوگ انویسٹر ہیں، ان لوگوں پہ پیسہ خرچتے ہیں، وزیروں پہ پیسہ خرچتے ہیں، اور اگر کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت یا متعلقہ اتھارٹی جو اختیار رکھتی ہے ان کو چیک کرنے کا، ان کو چیک بھی کرنا چلے جائے اور ان کو ڈاؤٹ گزرے، شبہ ہو کہ یہ ہمارا چلان کرے گا، تو وہ اس کے موجودگی میں بیٹھے ہوئے کسی ایم این اے، ایم پی اے کو، کسی وزیر کو فون کرتے ہیں، وہ اس نے ابھی چلان نہیں کیا ہوتا تو اس کی ٹرانسفر کے آرڈر آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا جعلی ادویات کا کام کرنے والا جس کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے،
اس کا اگر کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر یا متعلقہ اتھارٹی چلان کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اچھا وکیل کر کے وکیل کے ذریعے جج کو پیسے دے کے بری ہو جاتا ہے۔ ان حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ پیسے کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر پاکستانی پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار پہ جا رہا تھا۔ اس نے ایک کمار کو دیکھا، اس کے 35-40 گدھے، جن کو آپ پنجابی میں کھوتے کہتے ہو، وہ بڑے قطار میں چل رہے تھے۔ بادشاہ ان کو دیکھتا رہا کہ ان گدھوں میں بڑا ڈسپلن ہے، اس کے مالک میں کیا خوبی ہوگی کہ اس کے گدھے اتنے ڈسپلن میں چل رہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے۔ اس نے اس کمار سے رابطہ کیا کہ کیا آپ نے ان پہ ایسا عمل کیا ہے کہ ان میں ڈسپلن بہت ہے، آپ اپنے موج سے چل رہے ہو اور یہ بھی بڑے ڈسپلن کے ساتھ ایک قطار میں چل رہے ہیں، مجھے بھی کوئی بتاؤ۔ تو اس کمار نے کہا کہ یہ کو بتانے والی چیز نہیں ہے، یہ عمل کر کے دکھانے والی چیز ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک دن کی بادشاہی کے اختیارات مجھے دے دو، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ بادشاہ اس پہ ایگری ہو گیا، اس کو ایک دن کے لیے بادشاہت کے اختیارات دے دیے گئے۔ جب وہ اس کے پاس اختیارات آئے تو اس کے سامنے ایک مقدمہ آیا، اس نے وہ مقدمہ سنا، تو مقدمہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اس کا ایک اہلکار تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کے کان میں کہا کہ یہ فلاں وزیر صاحب کا آدمی ہے، اشارہ کیا، وزیر نے بھی سر ہلایا کہ یہ میرا آدمی۔ تو اس وقت کے کمار بادشاہ نے، جس کو ایک دن کے لیے بادشاہی ملی تھی، اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو اور یہ سفارشی وزیر کی زبان کاٹ دو۔ بس ایک ہی فیصلہ کرنا تھا کہ ملک جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا، عوام نے بھی غلط کام کرنے چھوڑ دیے۔ ایسے ہی کام کی پاکستان میں ضرورت ہے کہ جو جرم کرتا ہے اس کو تو سزا دو، جو اس کا سفارشی ہے اس کو بھی سزا دو۔ اگر سفارشی نہیں ہے، اگر کسی نے اپنے پیسے کے زور پہ کسی جج سے فیصلہ کروا لیا ہے تو اس جج کو بھی سزا دو۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اس طریقے پہ عمل کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ یہ جو لوگ اپنے چند ہزار یا چند لاکھوں کی لیے ذمہ داروں کے لاکھوں کا نقصان کر دیتے ہیں، قوم کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے۔ ایک آدمی 50,000 کی دوائی لیتا ہے تو اس
50,000 کی دوائی اگر اثر نہیں کرتی تو اس زمیندار کا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس نے جتنے زمینداروں کو جعلی دعا فروخت کی ہے ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ملک کا کتنا نقصان ہو، قوم کا کتنا نقصان ہو۔ تو دوستو، صرف عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے کسی درویش صفت انسان کی ضرورت ہے جو اپنے جیب کی طرف نہ دیکھے، اپنے پیٹ کی طرف نہ دیکھے، جس کے مد نظر صرف ملک ہو، عوام ہو، خدمت ہو، تو یہ ملک کا کایا پلٹ سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک پہ۔ اللہ حافظ۔